جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی جو خبر ہے وہ بڑی اہم خبر ہے، لیکن پاکستانی میڈیا میں دب کر رہے گی۔ آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایکسپلوسو یہاں پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ رنگ روڈ اسکینڈل چل رہا ہے، پھر جہانگیر ترین صاحب کا وہ ایشو ہے وہ چل رہا ہے، پھر شہباز شریف صاحب کی آنی جانے ہیں، ان کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب خود ایک طرح کے اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اگین ان کو تھریٹس جو آ رہی ہیں کہ حکومت بچتی ہے نہیں بچتی، جو جہانگیر ترین صاحب نے اپنا گروپ بنا لیا ہے۔ تو ان درمیان میں تمام اس کے خبروں کے درمیان میں روز کی بنیاد پہ آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ ابھی آپ اس سے رنگ روڈ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس میں آپ کے ذاتی یار دوست اے ٹی ایم جو ہیں ان کے نام آ رہے ہیں، تو پتہ چلتا ہے ترین صاحب نے جو ہے انہوں نے تھریٹ کر دیا، انہوں نے آپ کے لیے مسائل پیدا کر لیا۔ آپ کا صوبہ جو سب سے بڑا صوبہ ہے آپ کی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ کے لیے وہاں خطرات پیدا ہو گئے، سو آپ کو ہر وقت فائر فائٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ اتنی بڑی خبر جو ہے نا وہ دب کیسے کی۔ خبر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگین عمران خان صاحب کے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں 6 کے قریب وزیر ہیں، بعض کہتے ہیں 5 ہیں، بعض کہتے ہیں 6 ہیں، لیکن 5 کی اب تک کنفرمیشن ہو چکی ہے۔ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، ملٹری کے ٹاپ آفیشیل سے، اور پاکستان ملٹری کے ٹاپ آفیشیلز آپ کو پتہ ہے اگین جو سمجھے جاتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل باجوہ صاحب، ان کا سمجھا جاتا ہے، یا ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں ان کا کہا جاتا ہے جنرل فیض حمید صاحب ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ خبر سامنے ہے کہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ 6 کے قریب یہ جو ہیں ان کے وزیر ہیں عمران خان صاحب، چلیں ملاقات ہو گئی۔ اس کے بعد جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ان ملاقاتوں پہ عمران خان صاحب جو ہے نہ خوش ہیں، وہ خوش نہیں ہیں، کیونکہ ان کو جو فیڈ بیک ملا ہے وہ کچھ زیادہ اتنا پازیٹیو فیڈ بیک نہیں آیا کہ وہاں پہ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ان وزیروں کے حوالے سے کیا یہ چیزیں کوٹ کی گئی، انہوں نے وہاں پہ کیا گفتگو کی ہے اور آگے سے کیا ان کو رسپانسز دیے گئے ہیں۔ تو یہ کچھ اس طرح کی باتیں پہنچی عمران خان صاحب تک جس پر وہ ناخوش ہیں۔ اور اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ یہ کوئی میں ایکسکلوسیولی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا، یہ جو سٹوری ہے، یہ جو خبر ہے، ندیم ملک صاحب جو ہیں اس کے آپ پتہ سما کے بڑے زبردست ایک ان کے اینکر ہیں، رپورٹر ہیں، ہمارے کولیگ بھی رہے ہیں، ہمارے ساتھ جرنلسٹ بڑے زبردست ہیں۔ انہوں نے اپنے پروگرام میں شیخ رشید صاحب سے پوچھا، یہ سوال پوچھا کہ پتہ چلا ہے کہ 6 وزیروں کی ان کی ملاقات ہوئی ہے، 5 یا 6 وزیروں کی ملاقات ہوئی 1-1.5 مہینہ پہلے، انہوں نے کہا ندیم ملک صاحب نے کہا، تو اس پر یہ عمران خان صاحب جو ہے نا اس پہ کوئی خوش نہیں ہیں۔ تو شیخ صاحب نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا ہاں جی ملاقات ہوئی اور عمران خان صاحب نے انہوں نے خود بتایا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے تڑکا لگایا کہ عمران خان صاحب جو ہے کوئی خوش نہیں تھے۔ پھر اگلے یہ سینٹینس میں جا کے خیر انہوں نے اپنا کلیریفائی نہیں کیا، نہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا، نہ خوشی والی بات انہوں نے یہاں پہ نہیں کی۔ اور ساتھ میں ایک اور انٹرویو دیا نسیم زہرا صاحبہ کو، وہ بھی بہت زبردست تھا، پتہ ہے کہ ایک ہماری کولیگ ہیں، دوست ہیں، بڑا اچھا اپنا اس پہ 24 چینل پہ پروگرام کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی شیخ رشید صاحب کو یہ ایگزیکٹ سوال انہوں نے ڈالا۔ اب سوال یہ تھا کہ کون کون سے اس میں تھے منسٹرز سے جن کا نام آ رہے ہیں، 2-3 کے نام تو انہوں نے اس میں پروگرام میں لیے، لیکن 2-3 جو باقی رہتے تو ان کے پروگرام میں نام نہیں لیا گیا، جس کے بعد میں نے کچھ تھوڑی سی کوشش کی پتہ کرنے کی کہ اور کون سے متوقع یا جن کے ملاقات جو ہے وہاں پہ ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی ہے، ٹاپ آرمی آفیسر سے ہوئی ہے۔ تو اب تک جو نام سامنے آ رہے ہیں اس میں پرویز خٹک صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، شفقت محمود صاحب ہیں، اور اسد کیسر صاحب کا بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ہیں۔ خیر میں نے بات کرنے کی کوشش کی کہ چلیں اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ان کا ورژن ہے۔ تو میں نے اسد عمر صاحب کو بھی ٹیلی فون کیا، ان کو میسج کیا میں نے، ان کا خیر مجھے جواب آیا کہ میں میٹنگ میں ہوں، فری ہوں گا تو میں آپ کو فون کر کے اس کا بتاؤں گا۔ جب ان کا مجھے جواب آئے گا، کیونکہ خاصی ایک دیر پہلے میں نے کیا تھا، خیر وہ بزی ہوں گے، جب ان کا فون آئے گا تو وہ کیا مجھے اس پہ اپنا ورژن دیتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہاں میری ان سے ہوئی پھر بات ہوئی، شفقت محمود صاحب کو میں نے کال کی، ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، وہ کچھ اور کہانی سنا رہے تھے، ڈفرینٹ تھی جو شیخ رشید صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے یا ندیم ملک صاحب کے سوال تھے یا نسیم زہرا صاحبہ کے یہ کوشچن تھے، اس سے بڑا ہٹ کے تھا۔ اب یہ سٹوری ساری دب کر رہے گی، نہیں تو یہ بڑی خبر ہے کہ 5-6 وزیر ہیں، بڑے اہم وزیر ہیں، آپ کو پتہ کی منسٹرز ہیں، پرویز خٹک ہوں، شاہ محمود قریشی ہوں، اس کے بعد اسد عمر ہوں، شفقت محمود ہوں، اسد کیسر ہوں، پلرز ہیں کی، مطلب کیبنٹ کے کی، بلکہ حکومت کے پلرز ان کو کہا جائے گا، تو ان کا غلط نہیں ہوگا۔ ان کی ملاقات جو ہے سوال یہ تھا کہ کیا عمران خان صاحب کی مرضی سے ہوئی ہے؟ اگر مرضی سے ہوئی ہے تو پھر عمران خان صاحب اس پہ ناخوش کیوں ہیں؟ ان کو فیڈ بیک جو ہے وہ کیوں ان کو اتنا اچھا نہیں ملا؟ اور شیخ رشید صاحب کو کیوں کہنا پڑ گیا؟ ان کو ندیم ملک صاحب کے شو میں انہوں نے جو جواب دیا، انہوں کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ سارے، انہوں نے کہا میرے سمیت یہ سارے وزیر، مطلب جو ملے ہیں جا کے آرمی چیف سے یا ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں پہ، سارے بھی مل جائیں تو عمران خان صاحب کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بلکہ شیخ صاحب نے تو تھوڑا سا سخت انہوں نے کچھ جملے بھی کہے، عادتاً جو ان کی سٹائل ہے، انہوں نے کہا جناب کہ ان میں سے تو جو فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں سارے کے سارے جو ہیں یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے، ایم این ایز بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، ان کے اکیلے کی کوئی ان کی وہ نہیں ہے، اوقات بھی نہیں ہے، اور ان کی اتنی ویلیو بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ بات ان کی
یہاں تک تو ٹھیک تھی. اس کے بعد پلس انہوں نے نسیم زہرا صاحبہ کو بھی یہ سوال دیا. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں بہت کچھ کہ میں جو ہوں کوئی الیکشنز کے بارے میں کہ وہ کچھ اپنے انہوں نے سینے کے ساتھ یا اپنے اس چیسٹ کے ساتھ انہوں نے کارڈز اپنے لگائے ہوئے ہیں اور اچانک ان کو وہ کر سکتے ہیں. ویسے یہ بات جو ہے میری ایک اس فیڈرل وزیر سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے بھی ملتی جلتی بات شیخ رشید صاحب والی مجھے کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو میں کوئی جانتا ہوں 16-18 سال سے میں ان کے ساتھ ہوں, تو میں خان صاحب کو بڑا قریب سے بھی دیکھا ہے, ان کے کیبنٹ میں بھی ہیں, ان کے مشکل برے اچھے دن سارے دیکھتے ہیں. لیکن کہتے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے عمران خان صاحب کچھ ڈفرینٹ تھاٹس میں گم ہیں اور کوئی ان کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, ان کے ذہن میں کیا ہے, دل میں کیا ہے, وہ چل کیا رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں ان کی ریٹنگ تھی, وہ کہتے ہیں مجھے سم ٹائم لگتا ہے کہ 4-5 مہینے بعد وہ کوئی الیکشن کا اچانک اعلان نہ کر دیں کہ جناب کہ ہر طرف سے ان کو گھیرا جا رہا ہے, اپنے ان کے ساتھی ہیں, اگر وہ بھی جا کر اس طرح کی کوئی گفتگو کر رہے ہیں اس طرح کی ہائی لیول میٹنگز میں جس کا فیڈ بیک عمران خان صاحب کو اچھا نہیں آیا, اور انہیں یوں لگا ہے عمران خان صاحب کو کہ جو اس طرح کی ان کو پرسنل کوئی چیزیں باتیں جو ہیں وہاں پہ انہوں نے وزیروں کی طرف سے شیئر کی گئی ہیں کہ کام رکا ہوا ہے یا پارلیمنٹ نہیں چل پا رہی ہے یا حکومت کے معاملات نہیں چل پا رہے, اس میں کہاں پہ کس کو بلیم جاتا ہے. شاید بنی گالہ کے جو مکین ہیں, ان میٹس ہیں, ان کا بھی کوئی ریفرنس کوئی آیا کہ شاید ان کی انوالومنٹ یا انٹرفیرنس جو ہے وہ بھی گورننس کے معاملات میں چل رہی ہے. سو اس طرح کی باتیں بھی ہوئیں, کیونکہ مین جو وہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے 3 ایشوز ہیں جن کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ڈسکشن ہوئی یا عمران خان صاحب جو ہیں تھوڑے سے انہیپی ہیں. ایک تو بزدار صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ پہلے سے آپ کو پتہ ہے اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ عثمان بزدار صاحب کی وجہ سے ٹوٹل پورا بلاک ہو کے رہے گا صوبہ, اور گورننس اور دیگر معاملات جو ہے نا کہیں نہیں چل پا رہے. اس پہ اسٹیبلشمنٹ بالکل ان کا یہ کہنا خوش نہیں ہے. پھر عمران خان صاحب کا ناخوشی کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اس کو شہباز شریف سے کے ساتھ جو جس طرح کی ڈیلنگ ہو رہی ہے, اور یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب کو آگے لایا جا رہا ہے, اور وہاں چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ بھی اپنا حلف اٹھا رہے ہیں پنجاب میں, تو دونوں کی دوبارہ دوستی ہو رہی ہے. شاید پی ایم ایل نواز کے ساتھ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا یہ کوئی نئے سرے سے تعلقات بنانے کی کوشش کر رہی ہے. سو یہ بھی وجوہات ہیں عمران خان صاحب کے ناخوش ہونے کی. ایک بزدار جو ہے اس پہ صاف ظاہر ہے ان کی ریزرویشن ہے جو آرمی کی یا اسٹیبلشمنٹ کی, اس پہ عمران خان صاحب اپریشیٹ نہیں کرتے ان ریزرویشن کو. پھر ابھی ملاقات ہوئی ہے وزیروں کی, جیسے میں نے کہا, اس پہ وہ عمران خان صاحب زیادہ خوش نہیں تھے. اس پہ اگین جو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہاں ملاقات میں اس طرح کی یہ باتیں جو ہوئی ہیں وہ عمران خان صاحب تک پہنچی کیسے ہیں, یہ فیڈ بیک جو ہے ان کو پہنچا کیسے, کس نے دیا ہے. اب ایک اور سوال میں نے پوچھا, میں نے کہا جناب کہ یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ عمران خان صاحب کی مرضی سے ہوئی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کو ان وزیروں نے بتایا تھا, خفیہ ملاقات نہیں تھی. یہ نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کو اچانک پتہ چلا ہو کہ ان کے 6 وزیر ہیں یا 5 وزیر جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ سے مل کر آئے ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ کے جنرل جو ہیں جو اس کو چلاتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی. سو ان کے نالج میں تھا, وہ ان کو بتا کر گئے. تو اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی صحافیوں سے یا دیگر دانشوروں سے یا دیگر ایون بزنس مین جو ہیں ان سے ملاقاتیں جو ہیں آرمی چیف جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں. بلکہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا 30 جرنلسٹوں کے ساتھ ان کی 5-6 گھنٹے کی بڑی طویل ملاقات ہوئی تھی, جس میں تمام ایشوز ہیں بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے ڈسکشن کی تھی, جو آپ کے ساتھ بھی 2-3 بلاگس کی شکل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. سو یہاں ملاقات جو تھی اس میں سے خبریں نکلی تھیں, لیکن وہ جو ہے خبر جو ہے وہ نکلی ڈسکشنز میں یا شوز میں بھی ہوئی, ہم نے بھی ویلا کیے, اندر کیا گفتگو ہیں, کیسے معاملات ہیں, وہ سارے آپ سن چکے ہیں. سو وہ نہیں تھا. اب یہ ملاقات جو ہے یہ اس طریقے کی میڈیا میں اس کے کنٹینٹ سامنے نہیں ہے کہ کیا ہو رہی تھی, کس ایشوز پہ تھا. لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے, وہاں پہ جو میری 1-2 لوگوں سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں کہ چیزیں رک گئی ہیں کیونکہ ان کے اپنے بھی سٹیکس ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو ایک سہارا دیا ہوا ہے, ان پہ دباؤ بھی ہے. پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے, نواز لیگ بھی کہتی ہے کہ آپ چلا رہے ہیں اور آپ اگر ان کے ساتھ ہٹ جائیں تو ہم ان کو خود ڈیل کر لیں گے. ابھی بھی کہتے ہیں, تازہ ترین بیانات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر عمران خان صاحب کی حکومت کو سپورٹ دینا بند کر دے تو وہ خود ان کے ساتھ ڈیل کر لیں گے اور زیادہ شاید 1 مہینہ بھی حکومت نہیں چلے گی. سو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بدنامی بھی لے رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے ہمارے اوپر تنقید بھی آ رہی ہے. عمران خان صاحب اس کے بعد ان کی باتیں باز نہیں مان رہے, جس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جیسے میں نے کہا عثمان بزدار کا ہے. 3 سال ہو گئے, ایک ہی بات ہے جو دونوں کے درمیان نہیں چل رہی. خیر میں وہ بتانا چاہ رہا تھا, میری ان سے ایک نیا ٹوسٹ ہے اس میں. جیسے میں نے کہا عمران خان صاحب خوش نہیں تھے کہ ایک وزیر نے مجھے یہ بھی کہا جس سے میری بات, اس نے کہا جناب کہ ان میں سے اکثر جو ہیں جو ملنے گئے تھے عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ وزیر اعظم بننے کے بھی امیدوار ہیں. ان میں سے 2-3 جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم بنیں اور ہوپ فل ہیں کہ اگر کوئی -1 ہوتا ہے, اگر عمران خان صاحب کا کوئی ان ہاؤس چینج کا کوئی یہاں پہ کوئی پلان بنتا ہے, کوئی تحریک اعتماد کے نتیجے میں کچھ ہوتا ہے اور پی ٹی آئی میں سے کوئی بندہ ڈھونڈنا پڑے, تو یہ وہ 3-4-5 لوگ ہیں جو خود کو ایز اے ریپلیسمنٹ کے طور پر دیکھتے
دیکھتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے طور پر. سو عمران خان صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو میرے 3-4 یہ لوگ ہیں, یہ کی لوگ ہیں, تو ان کے اندر 1-2 میں یا 2-3 میں یہ خواہش پائی جاتی ہے. لہٰذا جب ان کی ملاقاتیں براہ راست ہوئیں آرمی چیف سے, تو ان کے ذہن میں ڈاؤٹس جو ہیں وہ یقیناً پیدا ہوئے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 3 وزیر تھے, وہ ملے تھے, ان کی اسی طرح فوجی جرنیلوں کی یا ان کے رشتہ داروں سے ملاقات کی خبر آئی تھی, KPK کے تھے, عاطف خان وغیرہ, تو ان کو انہوں نے عمران خان صاحب نے برطرف کر دیا تھا, وزارتوں سے ہٹا دیا گیا تھا. لیکن یہ ملاقات کہتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کی کنسنٹ شامل تھی, لیکن وہ اس کے آؤٹ کم سے خوش نہیں تھے. خیر میری ان سے بات ہوئی, ان سے شفقت محمود صاحب سے, تو انہوں نے تھوڑا سا حیرانی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جناب کہ میری کوئی پچھلے 1-1.5 مہینے میں میری تو کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی آرمی چیف سے, نہ کوئی اس طرح کا کوئی آپ جس طرح بتا رہے ہیں. میں نے کہا میں تو شیخ صاحب کو کوٹ کروں, ندیم ملک صاحب اور نسیم زہرا صاحب کے سے. انہوں نے کہا تھا ہاں 3-3.5 مہینے پہلے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک کیجول ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف سے. وہ بھی کوئی انویٹیشن نہیں تھی, جسٹ تھوڑی دیر کے لیے ہم کو کوئی اس میں پرائم منسٹر ہاؤس گئے تھے, تو وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی تھی, اور اس میں 3-4 ہم اس میں وزیر تھے, تو وہ کیجول ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا جناب کہ اس میں سچ یہ کوئی GHQ میں جا کے تو میں نہیں ملا, نہ کوئی GHQ میں ہمیں کوئی اس طرح کی انہوں نے کوئی ہمیں کوئی آ کے بریفنگ دی ہے, یا کوئی اس طرح کے ان کے ساتھ ہمارا کوئی مکالمہ ہوا ہو, یا کوئی وہاں پہ جو کوئی اس طرح کی گفتگو کی گئی جو عمران خان صاحب تک پہنچائی گئی ہے, اور اس سے عمران خان صاحب جو ہیں خوش نہیں ہیں, اور انہوں نے کوئی اور وہ شیخ صاحب جو ہیں وہ اپنے اس کو پورا آگے اس پہ چینلز پر بیٹھ کر باتیں کر رہے. سو انہوں نے ٹوٹل ڈینائی کیا. انہوں نے کہا ویسے بینگ منسٹر آتے جاتے بعض دفعہ وہاں پہ میٹنگز میں اگر پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی اس طرح کی ہو جاتی ہے تو ہیلو ہو جاتی ہے, لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ پورا گروپ بنا کے GHQ میں کوئی اس طرح کی یا آرمی چیف کے ساتھ یا کسی اور جنرل کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا اس طرح کی ملاقات نہیں ہوئی. 3.5 مہینے پہلے یس ہوئی تھی, لیکن کیجول ملاقات تھی وہ یہاں پہ ہوئی تھی. لیکن ندیم ملک صاحب نے 1.5 کی بات کی تھی, تو وہ کہتے ہیں ریسنٹلی سچ کوئی ملاقات نہیں ہے, یہ شفقت محمود صاحب نے کہا. پھر میں نے فواد چودھری صاحب کو فون کیا, انفارمیشن منسٹر ہے, میں کہ ذرا ان سے بھی چیک کر لیا جائے. تو فواد چودھری صاحب یہ پہلے تو میں نے ان سے پوچھا ہنستے ہوئے, میں نے کہا چودھری صاحب یہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, شیخ رشید صاحب نے یہ بات کی ہے, آپ بھی تھے اس میں ملاقات میں, کیونکہ 5 لوگ تو ہم نے ڈھونڈ لے, 6ٹھا بندہ یہ 6ٹھا وزیر ہمیں نہیں مل رہا. چودھری صاحب میں کہ مان جاؤ تسی مان جاؤ, اسی تاکہ کھانا فٹ کر لئیے کہ 5 تے آئے نہیں تو 6ٹھے لو جی. فواد چودھری صاحب نے ہنس پڑے, انہوں نے کہا نہیں جی میرا نہیں ہے اس میں. تو میں کہ جناب کہ یہ کیا ملاقات کا کیا اس کا ایجنڈا تھا عمران خان صاحب کے بارے میں, وہ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب یا دیگر کہا جا رہا ہے کہ وہ خوش نہیں تھے, کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کہا جناب یہ بڑی سینسٹیو بات ہے, آپ شیخ رشید صاحب سے پوچھیں کہ وہ آپ کو اس کا بتائیں کہ میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا. فواد چودھری صاحب نے کہا, میں کہ سر جی میں نے کوشش کی کوئی آف دا ریکارڈ ہی بتا دیں, نہیں کوٹ کریں گے آپ کو, جیسے ہم صحافیوں کی عادت ہوتی ہے لائٹر موڈ میں. انہوں نے کہا جناب آف دا ریکارڈ بھی اس پہ کوئی بات نہیں ہے, یہ حساس معاملہ ہے, حساس میٹر ہے, آپ بہتر ہے شیخ رشید سے پوچھیں. میں کہ شیخ رشید صاحب تو کہہ چکے ہیں ٹی وی پہ, انہوں نے کہہ دیا نسیم زہرا صاحبہ کے شو میں اور انہوں نے ندیم ملک صاحب کے شو میں, تو مزید کیا کہیں گے اس پہ؟ تو انہوں نے کہا بہرحال جی میری طرف سے کوئی کامنٹ نہیں ہے, یہ بڑی سینسٹیو انفارمیشن ہے. بہرحال اس سینسٹیو انفارمیشن کو لے کے یہ بات یہ ضرور ہے کہ اگر ان سے ملے ہیں اور اس طرح کی شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں, اب اتنی بڑی غیر ذمہ دارانہ بیان وہ نہیں دے سکے, تو یہ بھی بڑا میرا خیال ہے نیا کام ہو رہا ہے. اگرچہ ماضی میں ہم نے دیکھا اسحاق ڈار صاحب وغیرہ یا باقی دیگر فائنانشیل ٹیم جو ہیں, یہ شبر زیدی صاحب یا حفیظ شیخ صاحب, حماد اظہر صاحب یہ وغیرہ یہ وزٹ کرتے رہے ہیں, ماضی میں جاتے رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے اکنامک ٹیموں کو بریفنگ دیتے رہے ہیں. لیکن اس طرح کی خبر جو شیخ رشید صاحب بتا رہے ہیں کہ 5-6 وزیروں کو باقاعدہ اسپیشل بلایا گیا اور ملاقات کی گئی, اس طرح کی ٹریڈیشن مجھے پہلے تو نظر نہیں آ رہی. اور چلیں ہوئی بھی ہے, اس پر یہ سامنے آنا کہ عمران خان صاحب نہ خوش ہیں, کچھ ایسی باتیں وہاں پر کی گئی ہیں ان وزیروں کی طرف سے کہ جس پر ان کو جو فیڈ بیک ہے کوئی اچھا نہیں ملا. بہرحال یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے نا, جہاں پہ یہ بہت سارے ان کے ایکسٹرنل مینس کے ان پولیٹیکل ان کے اپوننٹس میں گھر چکی ہے, ان کے اپنے اندر بھی ان کے گھر کے اندر بھی کوئی معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں چاہیے. گھر سے مراد میں حکومت کی بات کر رہا ہوں, اور ان کی اپنی منجی تلے نا بہت سارا میرا خیال ہے چیزیں اکٹھی ہو چکی ہیں جن پہ ان کو تھوڑی سی ڈانگ پھیرنے کی ضرورت ہے. اور ان کے مجھے حکومت کے اور گھر کے معاملات جو ہے نا, یہ ساری خبریں جو آ رہی ہیں اور جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں, یہ کوئی زیادہ روزی پکچر کوئی لگ نہیں رہی. اور مجھے وہی وزیر کی بات یاد آ رہی ہے کہ اگر 3-4 مہینوں میں کہ عمران خان صاحب کو سرپرائز نہ دیں اس پوری قوم کو, وہ سرپرائز کیا ہوگا آنے والے دنوں میں آپ بھی دیکھیں کہ ہم بھی دیکھتے ہیں.